لیکن آپ کو تو بخوبی علم ہوگا کہ ایون آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ کورٹ روم کے اندر بھی کچھ وکلا جو ہیں وہ تھیٹریکلز تو کرتے ہیں. کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی ڈرامیٹک یا پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جو دے رہے ہیں آف کورس وہ ایک اور کارڈ کو پلے کر رہے ہیں, آئینی اور قانونی پیچیدگیاں وہ بھی جانتے ہوں گے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جب, تو اس سے کیا اندیہ ملتا ہے آپ کو کہ کیا ہم تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ کو آج جو جوڈیشری ہے اور جو کام کر رہی ہے لوگ ان کے ساتھ ہے, لوگوں کو ریلیف مل رہی ہے. تو آپ دیکھنا, آپ 8-10-15 دن کے بعد میرے ساتھ بات کرو, دیکھو تنازع بھی ختم ہو جائے گا. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لا منسٹر صاحب کو ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. خود لائر ہے, ان کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے تو آئی ایم باؤنڈ ٹو فالو اٹ. کیوں کہتا میں کہوں گے آپ میرے خلاف ججمنٹ دیں گے اور میں ڈیڈ باڈی یہ کہہ سکتا ہوں میں کل کھڑا. لیکن انہوں نے اگر اپنی پوزیشن لے لی ہے فخر الدین صاحب, تو اب آپ کیا کانسیکوینس دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے فضا اور بدل جائے گی آفٹر دا 18th amendment is passed, اور بدل جائے گی, بہتر ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اپنا اوپینین ریوائز کریں گے لا منسٹر صاحب. تو یو کانٹ ہیو نہیں, سپوزنگ وہ اپنا اوپینین اگر نہیں ریوائز کرتے, وہ کہتے نہیں جس طرح آپ نے کہا اوور دا ڈیڈ باڈی, وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ قبروں کی ٹرائل ہے جو کچھ بھی ہے, تو پھر کیا واٹ از ہی اوپننگ ہمسیلف ٹو, آئی مین پھر کیا ریمیڈی آتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے, کیا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا؟ دیکھیے سپریم کورٹ کین ہیو اٹس آرڈر انفورسڈ, پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ. جوڈیشل میٹر میں آپ سپریم کورٹ کو درگزر نہیں کر سکتے. آپ یہ سب سے زیادہ لا منسٹر صاحب جانتے, یہ سب پالیٹکس ہے اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن کیا کانسیکوینس ہو سکتا ہے اگر وہ اس کو نہیں مانتے, تو کیا واٹ کین ہیپن ٹو دا لا منسٹر؟ کنٹمپٹ ایکشن ہو سکتا ہے بھائی. اس کا مطلب کیا کنٹمپٹ کا ایکشن اگر لیا جائے تو کیا اس سے تو پھر وہی تصادم ہوا نا, اس کا مطلب تصادم کی طرف جا رہے ہیں. بیٹا وہ میں سمجھتا ہوں وہ آئے گا نہیں وقت, بیٹا وہ وقت آئے گا نہیں. یہ ایک ٹیمپرری یہ ریویو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے آفٹر دا 18th amendment آپ دیکھنا فضا بالکل بدل جائے گی. ساری پارلیمنٹ اکٹھی ہے, وہ نہیں چاہتی پارلیمنٹ بھی کنفرنٹیشن میں جوڈیشری. اب ایک منسٹر نے کچھ کہہ دیا نہیں کہہ دیا, تو آپ کا ایڈوائس لا منسٹر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو ریویو کریں. ہاں بالکل ریویو کریں 100% بیٹا, اور کریں گے. ابھی سے بتا دیتا ہوں میں, کریں گے, کرنا چاہیے بھی اور کریں گے. رائٹ بیٹا دیکھیے ناؤ وی ہیو ٹو لک ٹو دا فیوچر. انف از انف. ہم نے تنازع آل دا ٹائم, اور چیز نہیں کرنے کی ہے. ہمیں گڈ گورننس دینا ہے, اوپن گورنمنٹ دینی ہے. لوگ پریشان ہے اور کام کچھ کرنا نہیں ہے. یہی رہ گیا کہ تو رائٹ ہو اور میں رہوں اور میں رائٹ ہوں اور تم رہوں. ڈونٹ وری پلیز. ناؤ پیپل, پبلک, آپ ہیں, میڈیا ہے, پبلک ہے. لیکن آپ کی نظر سے یا آپ کی نظر سے وہ سٹیٹمنٹ بھی شاید گزری ہو جو کہ ایک اور رہنما کی طرف سے آئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کا بھی سامنا کیا ہے اور اب کچھ جوڈیشل ڈکٹیٹرز کا بھی ہم سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. پیپلز پارٹی کے اہم رہنما آپ ہی کے شہر میں رہنے والے انہوں نے یہ کہا. تو اب اس سے تو آپ کو موڈ نظر آ رہا ہے کہ ریویو تو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کو. اب دیکھو بھائی, آپ تھوڑا ٹائم جانے دو, 18th amendment آ جانے دو. یہ کیا, اچھا میں یہ کون سا کیا کروں گا میں, کیا جا کے یہ جھنڈا لگاؤں گا وہاں, میں جا کے وہاں میں کیا اٹیک کروں گا کورٹ کو, میں کیا کروں گا. ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. ابھی ایک طرف ہم 18th amendment لا رہے ہیں آلموسٹ یونانیمس, اور دوسری طرف یہ باتیں کر رہے ہیں. اب آئین اور قانون کے مطابق چلو بات ختم ہوئی. بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت بہت شکریہ آپ کا فخر الدین جی ابراہیم صاحب. ایک بہت سینئر شخصیت, ہمارے ملک کی اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں, widely respected not just in the political circles but also in the judicial and legal circles. ایک بہت
دانشور کی حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا, ان کی ایڈوائس یہ تھی لا منسٹر کے لیے بھی اور دوسرے رہنما کے لیے بھی جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پوزیشن کو ریویو کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یقیناً سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایک طرف اپنی جگہ پہ اس کو انفورس کرنا ہے, اٹارنی جنرل کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے, اور ایک طرف جو خوش آئند پہلو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی, الحمدللہ ہم نے سب نے مل کر پوری قوم جو کہ ریپرزینٹڈ ہے پارلیمنٹ کے اندر, انہوں نے مل کر یہ 18 امینڈمنٹ کی طرف اتنا محنت کرنے کے بعد ہم اس طرح سے ایک پولیٹیکل پازیٹیو کلچر کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہاں پر اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم امید کرتے ہیں اس کو بھی ہم اوور کم کر لیں گے, اور اپنے پوزیشنز کو ریویو کرنے میں ریکنسیلیشن کی جو پالیسی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ کانفرنٹیشن نہیں ہوگی. لیکن جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں کانفرنٹیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کیا واقعی یہ کانفرنٹیشن ہوگی, ہم جانیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم جوائن کریں گے کچھ اور وکلا کو اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ حکومتی رائے بھی ہم لیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ویورز, انسائٹ وچ جاوید ملک پہ ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے بات کی فخر الدین جی ابراہیم صاحب سے, اور ان سے جو قانونی اور آئینی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت خوش آئند پہلو کو, بہت خوش آئند بات ہماری آئینی اور جمہوری تاریخ کی 18ویں ترمیم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی فضا جو ہے وہ ابرآلود نظر آتی ہے, کیونکہ اٹارنی جنرل کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ لا منسٹری جو ہے وہ حائل ہے ان کا اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے میں انہیں استعفیٰ بھی دیا. اور کیا ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس اسٹیٹمنٹ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جو کہ ذوالفقار مرزا کی طرف سے آئی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم فوجی آمروں کا تو مقابلہ کرتے آئے ہیں, اب جوڈیشل آمروں کا بھی مقابلہ کریں گے, تو کیوں اس طرح کی تند و تیز اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم کنسنسس کے ساتھ 18ویں ترمیم پاس کر رہے ہیں, ریکنسیلیشن کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان ایک تصادم ہونے جا رہا ہے, بدستور اس چیز کے کہ آئین 18ویں ترمیم ہونے کے بعد بھی. میرے ساتھ لائن پر اس وقت ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر بیرسٹر اکرم شیخ صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ملک صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, ہم تو بہت پر امید ہیں اس حوالے سے کہ 18ویں ترمیم کے مرحلے کے طے کرنے کے بعد کنسنسس اور کا جو مظاہرہ سیاسی رہنماؤں نے کیا اس سے ہم ایک مثبت اثر لیتے ہوئے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ تصادم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو شیخ صاحب؟ ملک صاحب, اگر تو آپ اس کو سامنے سے دیکھیں اور اوپر سے دیکھیں تو آپ کو بہت اچھا ہی اچھا نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر کچھ اس کو کریدنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ حکومت ایک طرف تو بہت خوبصورت راہ گلاپ رہی ہے اور ریکنسیلیشن کی دھنیں فضا میں مرتعش ہو رہی ہیں اور لوگوں کو یہ چکمہ دیا جا رہا ہے کہ بس اختیارات ختم ہونے والے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ججز کے اوپر کام کر رہی ہے گورنمنٹ ان کو تقسیم کرنے کے لیے, اور وہ کارروائی جو ایک اچھی حکومت سے کبھی بھی توقع نہیں کی جا سکتی وہ تمام کچھ کیا جا رہا ہے. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ بنیادی طور پر اسی کام کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ ججز میں اختلافات پیدا کر کے جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا اختیار ہے ریاست اس کے اوپر قبضہ کر لے, اور ریاست لیکن وہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹرینتھ ہے وہ ججز کی زیادہ ہے, یہ تو آپ جانتے ہیں, تو اس کو قبضہ کرنا تو ممکن نہیں ہے. میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں یہاں پہ. قبضہ کرنا اس لیے ممکن ہے ملک صاحب, دیکھیے وہ جب ایک جج ریٹائرڈ, آپ مجھے بتائیے کہ سرونگ ججز کی موجودگی میں کیا اس کمیشن کی تشکیل یہ ہو سکتی تھی کہ 5 کے 5 جج کا کولیجیم بن جاتا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ملا کے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل تھی اس کو اختیار دے دیا جاتا ججز کی سلیکشن کا؟ اس کے ساتھ پہلے تو وزیر قانون کو شامل کیا, اٹارنی جنرل کو شامل کیا, متنازع بار کونسلوں کے ایک نمائندے کو شامل کیا, اور اب ایک ریٹائرڈ جج کو بھی اس میں شامل کر دیا. کیا اس سے یہ ممکن, یہ ہماری تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ اور کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا کہ حکومت جج صاحبان پہ کام کر کے ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے, ان سے اپنی مرضی کے
جو ہے وہ آراء حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب کبھی بھی اگر